تبلیغی جماعت حقائق و معلومات، یہ علامہ ارشد القادری صاحب ہے ہندوستان سے نا جمشید پور اپنے بریلوی عالم میں کتاباں لکھ دیں، یہ تبلیغی جماعت سے انہوں نے لکھی. چلو جو انہوں نے اعتراض سے لکھا کوئی ایسی گل نہیں، مگر ظلم ایک کر دیا کہ اپنی جنگ سے نبی علیہ السلام نے فریق بنا لی. یہ سارے فرقے جڑے نا حملہ کرنا آخر حضور نے انہوں کے بارے چاہ کیا، انہیں بھی آخر سے جا کے کیا بے رسول کریم. اور یہ بہت روایت مشہور ہے، اینی مشہور ہے جو اندازہ شاید تسی بھی سنی ہوئے، نہیں سنی تو سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے دعا فرمائی اور کیا اللہ مبارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ساڈا جڑا شام دا علاقہ ہے برکت دے. اللہ مبارک لنا فی یمننا، تے پھر فرمایا ساڈے یمن کی برکت دے. یہ صحیح بخاری چندی کتاباں سے. قالوا یا رسول اللہ فی نجدنا، لوگوں نے آخیا ساڈا نجد جڑا ہے یہ لیے بھی برکت کی دعا کرو. پھر آپ نے شام لی یمن لی کی، پھر نجد آخیا نہیں. فاظنوا قال فی الثالثہ، تیسری باری جدو آخیا نا میں نجد لی بھی کرو، کہ آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن، اتنے بڑے بڑے زلزلے آنے تے بڑے دین فتنے آنے، وہ بہا یتلو کرنو شیطان، اور اتوں شیطان دا سنگ نکلنا. حدیث پاک ٹھیک ہے. یہ ہوں انہوں نے آخیا بھائی یہ جڑے نجدی حکومت کرتے ہیں یہاں دا اصل وطن نجد ہے، اتنے امام محمد عبد الوہاب اٹھے. اس تو یہ گروہ ہے جہاں حضور نے آخیا سی بے شیطان دا سنگ نکلنا، یہاں دی برکت دی دعا نہیں کی. یہ سارے بریلوی حضرات جڑے نا اکثر دہراؤندے اور انہوں بیان کرتے رہیں گے، حالانکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے ظلم آپ دی گل بدلنا. اس طرح نہ کرو، اپنے لڑائی جھگڑے کرنے کرو کہ انہوں دا مسئلہ نہیں ٹھیک کوئی گل، مگر تسی نبی علیہ السلام میں ایک پارٹی بناؤ دے حضور نے کیا، یہ بھی واضح کرنا بہت ضروری. کئی نے تو جان چھوڑ لی، انکار ہی کرتا بھی حدیث ہی نہیں صحیح، مگر یہ بھی ہے نا آنکھ مچولی اس طرح ہی ٹھیک جی صحیح گل انہوں تسلیم کرنا کہ واقعی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا. مگر مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کون ہے کون ہی لوگ. اس لیے علامہ البانی صاحب نے پھر بہت لمبا چوڑا اسے پاؤ کہ تسی ایٹم بم تیار کر لیا کہ سعودی حکومت جڑی ہے وہ نجد چ آیا جو نجدی شیطان ہے فلانے. چلو یہ بھی اس مناسبت نہ بیان ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ ایک بڑی غلط فہمی اپنے ایک گروہ کے بارے بندے اتنا غلط سمجھنا تو پھر کس طرح صلح ہو سکتی. تو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور یہ سمجھو 5ویں جلد ہے، اور یہ حدیث نمبر جڑی نا 2246 یہ اندر ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام پر اتنے پھر دس دے بھی یہ بہت کتاباں چاہی، مگر ٹھیک ہے بھائی لوگ ہوں ایک نجد نو جانتے، ایک علاقہ جنہوں اسی نجد آنے عربی زبان نجد ہے مانا نہیں. اس تو ایک حدیث پاک چاہتا پچھلیاں کتاباں سے کیا گیا کہ رسول اللہ دی امت یکبرون علی کل نجد، جدوں بھی کسی بلندی سے چل گئے پہاڑ تے سمجھو مری تے یا اچیاں جگہ نجد اللہ اکبر دے نعرے ماری. اس نجد عام کیا آپ نے کہ مسلمانوں کی شان ہوگی جدوں اچے ٹیڑھاں تے چڑھائی کرن گے سیر سپاٹے کر رہا نجد تے وہ اللہ اکبر دے نعرے ماری. تو نجد اچھی جگہ نو آتے، دو چیزاں جغرافیہ پڑھتے بچے، ایک سطح مرتفع ہوتی کہ دوسرے سمندر نہ اچھی جگہ وہ نجد رکھاؤں، جہے نیویں علاقے ہوں وہ غور رکھواؤں. مکہ مدینہ غور سے، اور جڑا عراق ہے اور دوسرے علاقے جڑے نجد ہے اچے سطح سمندر تو. بہت شکر ہے بے رسول کریم علیہ السلام کی جڑی حدیثاں اس طرح لوگوں نے محفوظ کیا جی ایک سان تھوڑا بہت مغالطہ رہ جاتا نا تو دوجی جگہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے. وَتَابَ وَذَرْ مِنْ أَسَاج ابو بکر السمان اخبرنا ابن عون باللہ نکر نجدنا مکان عراق والمانا واحد. دوسری حدیث پاک کہا کہ یہ گل عراق بھی سی، عراق بھی جراؤ چونکہ دوسرے علاقے نہ بلند سی عرب کے مقابلے عراق. لوگوں نے عراق دا آخیا کہ عراق لی حضور اس ستے مرن والی دعا کر فرمانی، اتنے فتنے زلزلے شیطان دا سنگ نکلے. ایسا سمجھو نا 302 تو چل پیندا پھرے وہ سارا چلتا جاتا. حوالے پھر رسول کریم علیہ السلام کی اس روایت جس نجد کا ذکر ہے عراق ہے. تو نال ہی پھر لکھ دیا کہ انہوں لوگوں نے گل بنائی یہ بھی نہ سمجھا کہ کوئی زمین نہ کسی نے پاک کر دی نہ پاک کر دی. جی بر عراق کی بھی گل ہے نا تو سارے اندر بھی لوگ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جڑے عراق سے امام ابو حنیفہ ہوا اس تو سنگ شیطان دا ہے جی نجدیاں مگر پے نا وہ آدھے نجد عراق کی گل سی اس تو اتنے ہی مذہب حنفی نکلیا. توبہ توبہ امام ابو حنیفہ سے پیش پی گیا یہ شیطان دا سنگ ہے اور انہیں یہ مذہب کر یہ سب سمجھو آپ دجال کذاب لوگ ہیں. ایویں نہیں حضور کی گل ادھر ادھر بدلنا چاہیے. رسول کریم نے کیا عراق کے بارے
وجاہل ایضا ان کون رجل من بعض البلاد المذمومہ لا یستمنہ ہوا مذموم ایضا اذا کان سائلا فی نفسه. اگر سیدھی جی گل ہے کہ کوئی علاقہ برا بھی اگر کیا گیا تو مطلب نہیں کہ اتنے اگر کوئی نیک آدمی تو بھی آٹومیٹک برا ہو گیا، نہیں، ہر آدمی دے اپنے عمل ہے. والعکس بالعکس، اور یہ بھی نہیں بھی نیک علاقے کو ہوا تو سارے نیک ہی ہو جاندے. وکم فی مکہ والمدینہ والشام من فاسق وفاجر. مکے مدینے اور شام کنے فاسق فاجر لوگ ہوئے، اتنے عبداللہ بن ابی ہو رہی ہے اور ابو جہل ابو لہب ہوئے. مکہ مدینہ پاک ہوں کی کردا وہ ناپاک لوگ. وفی العراق من عالم وصالح، اور عراق کی اگر حضور نے گل کی تھی تو اسے بھی بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے. وما حکم قول سلمان فارسی لابی الدرداء حینما دعا ان یہاجر من العراق الی الشام. آندے کڈی سونی گل حضرت ابو الدرداء نے کہی جدوں کہ حضرت سلمان الفارسی نے آخیا بھی توں اتوں عراق چوں نا شام آ جا، یہ پاک زمین ہے. تو حضرت ابو الدرداء نے کہا اما بعد فإن الارض المقدسہ لا تقدسہ، کہ پاک زمین کسی آدمی نو آٹومیٹک پاک نہیں بنا دے، کرتوت نیک ہون تازہ، ورنہ مکے مدینے رہے فاسق فاجری ہے. وإنما يقدس الانسان امر، انسان نو پاک دے عمل کر دیا. اس تو عبداللہ کیا نہ شام آ جاتے عراق، نہ عراق بگاڑتا تو نہ شام کو بگاڑتا، انسان دے اپنے میں. وفی مقابل اولئک المبتدع من انکر ھذا الحدیث وحکم علیہ بالوضع لما فیہ من ذم العراق. آندے ایک ٹولے نے یہ صحیح من کے نو حدیث نو نجدیاں تے لاتا جڑے حکومت کر رہے ہیں. دوجے اٹھے انہوں نے ویکھے بھی عراق نو برا کیا، وہ انج ہی منکر ہو گیا کہ حدیث ہی جڑی جعلی. کما فعل استاد صلاح الدین المنجد فی مقدمۃ علی فضائل الشام ودمشق ورضات علیہ فی تخریج الاحادیث. استاد کا نام لکھا کو سارا بارم نے سرے تو کیا حدیث ہی کوئی نہیں آندا، میں اس کا رد جڑا صحیح حدیثاں دے وچ واسبت الحدیث میں موضوعات دی سلسلہ علمیہ ثابت کیتا کہ حدیث پاک حضور دا علمی معجزہ. اللہ تعالیٰ نے غیب دی خبر دسی فل انظر الحدیث سامن میں لو او فضائل شام اور دمشق کا اندر جڑا کتاب دی 8ویں حدیث پڑھو. معجزہ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ آپ نے فرمایا سی عراق چ ادا ہی ہوئی، بالکل فتنہ دی زمین نکلیا اور فتنے پہلا اتوں ہی جمے. حضرت عثمان غنی کے خلاف جڑی تحریک اٹھی تو زور پکڑیا، سب عراق چ آئے، آپ کو گھیر لیا. مڑ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانے جنیاں بدقسمتیاں جنگاں ہوئیاں، پہلا بی بی عائشہ چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ جنگے وہ بھی اتنے عراق. حضرت معاویہ صفین چ آ گئے، وہ بھی عراق. بعد اپنی فوج 12,000 باغی ہو گیا خارجی، وہ بھی عراق. حضرت حسین رضی اللہ عنہ عراق ہی، اور بعد بصرہ اور کوفہ جن نے فرقے جمے خارجی تے رافضی تے معتزلہ سب اتنے جمے. اس تو آپ کا کہنا بالکل ٹھیک سی کہ فتنہ دی زمین ہے، مگر جی علامہ البانی صاحب نے کیا ایک زمین فتنے والی ہو جا مطلب نہیں اتنے جو جمیا وہ فتنے والا یہ اتنے نیک رسالے بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے عوام پیدا ہوئے. تو یہ سمجھو دوسرا مسئلہ سی جدا بیان کیتا. اور یہ بھی ہوا با انما فضت فی تخریج ھذا الحدیث الصحیح و ذکر طرق و بعض الفاظ. آندے انہیں صفحے جڑے میں لکھے ہیں اور انہوں ساری کتاباں چوں کٹھا کیتا فلاں 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 ویکھو عراق. یہ اتنا لمبا چوڑا ہے صحیح حدیث نو بیان کر لی یہ سندا لفظ لأن بعض المبتدعة المحاربین للسنة والمنحرفین عن التوحید یتعنون فی الامام محمد بن عبد الوہاب مجدد دعوت التوحید فی الجزیرۃ العربیہ. کیونکہ آندے کئی بدعتیاں میں دیکھیا کہ وہ امام محمد بن عبد الوہاب نو بدنام کر لی اس حدیث نو ورتے بھی وہ نجد چ آیا اس سے نجدی سارے شیطان ہے دھلائیں. تد میں کھول کے سارا لکھا اصل کتاباں کٹ کے دیکھ لو کہڑے نجدی گل ہے عراق. وَيَحْمِلُونَ الْحَدِيثَ عَلَىٰ بِاعْتِبَارِ مِن بِلَادِ نجد المعروفۃ اليوم بهذا الاسم. آج چونکہ لوگوں میں مشہور نجد یہی ہے علاقہ، انہوں نے اتنے ہی فٹ کر دیتا. وَجَاهِلُوا وَتَجَاهَلُوا أَنَّ لَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَ بِهَذَا الْحَدِيث. اس گل نو پنے نہ بنیا بے اس حدیث سے نجد کسی علاقے نو نہیں کیا گیا بلند، دوسرے ہم جڑی سب سے مرتبہ وَإِنَّمَا هِيَ الْعِرَاقُ، اور وہ عراق ہے كما دل علی اکثر طرق الحدیث. جیسا کہ میں حدیث سے حوالے دیتے فلاں فلاں کتاب دیکھ لو عراق نہیں لکھا ہوتے. وبذلك قال العلماء قديما كالامام الخطابی وابن حجر العسقلانی وغیرہ. ہاں اس تو بڑے بڑے چوٹی کے رومال لکھ گئے بھائی عراق کی گل ہے، وہ ذکر کیا امام خطابی ابن حجر العسقلانی. اے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حوالہ پڑھا تاکہ بات مکمل ہو جائے. باتاں تو رائیاں نہیں جانی کدی کدی بیان ہو گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی پر کام دیں گے. آپس لڑو مرو مسلمان بن کے رہو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام بچ کو سیڑ لو انہوں نے آ گیا نہیں. اے پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری 13ویں جلد اور اتنے جی فرماؤں قال الخطابی نجد من جہت المشرق ومن کان بالمدینہ کان نجد بادیۃ العراق ونواحیہ.
اللہ دے رسول گھروں نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مشرق میں آپ نے انگل اٹھائی تو فرمایا مشرق دا علاقہ جڑا اتوں شیطان نکلنا اور اتنے فتنے رزلنے تو فرماؤں جڑا بھی مدینے کرو کے ویکھو گا مشرق میں آپ پتہ لگ گا کوئی عراق دا صحرا عراق دا علاقہ اور مدینے والوں دا وہی مشرق ہے واصل النجد مرتفع من الارض اور اصل نجد دا معنی صرف اچھی زمین ہے یہ کسی علاقے دا نام نہیں وہ خلاف الغور اور یہ الٹ غور ہے نیویاں زمینوں غور کہیں عربی اچیاں نجد فإن من خفض منها واتهام كلها من الغور اے مکہ مدینہ سارے جڑے اتہامہ چاہتے اے غور ہے نیویاں زمیناں ومکہ من وعرف بهذا وما قاله داؤدی تو داؤدی نے جڑا سمجھا کہ عراق کے اندر بھی کوئی نجد خاص جگہ بھی وہی گل غلط ہے یہ کوئی خاص جگہ نہیں مراد ہوندی بلند جگہ سطح مرتفع جڑا انہوں عربی زبان سے یہ سمجھو 47 صفحے اس تو بعد پھر تھوڑے دنوں چج کے رولے بھی پے ڈریمڈ وغیرہ لانتیاں جو بھی شاید کچھ دینا جو بعد پوچھ لو مگر یہاں دنوں دن میں حافظ سعید صاحب کا ایک مضمون پڑھیا مینوں دکھ ہویا تو میں سنبھال لیا کہ ایڈے وڈے ذمہ دار آدمی اور ایک جماعت جے تسی امیر جے ایسیاں گلاں لکھ رہے جے کوئی پادری آ جائے پلے تواڈے کی ہے کبھی بائبل پڑھی تسی کیوں ایسیاں جی گلاں کر رہے نہیں پڑھی تو نہ دخل دیا کرو تو حافظ صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رہا اسمت انبیاء علیہ السلام قرآن مجید کے آئینے میں پروفیسر حافظ محمد سعید امیر جماعت الدعویٰ پاکستان اور یہ سمجھو نوائے وقت ہے 16 مارچ حافظ صاحب لکھ دیں انہاں عیسائیوں نے سمجھاؤں دے کہ قرآن دا تواڈے بڑا احسان ہے گل تو ٹھیک ہے بس تواڈی حضرت مریم دی شان ودائی ہے عیسیٰ علیہ السلام دا دسیا ورنہ یہودی کی آندے سی اتنے لکھ دے پھر آج کی تحریف شدہ بائبل میں مریم علیہ السلام پر تہمت کے حوالے سے یہودیوں کی ساری جھوٹی روایات درج ہیں عہد نامہ قدیم میں ظالم یہودیوں نے بائبل کے اس تحریف والے حصے کو بھی شامل کر رکھا ہے جس میں مریم علیہ السلام پر تہمت ہے نعوذ باللہ من ذالک یہودی جڑے انہوں نے اپنی بائبل لکھا بھی مریم نے نعوذ باللہ بدکاری کی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام حرامی بچے پیدا ہر بندہ جن نے بائبل میں ویکھیا انہوں پتا یہ گل ہی بائبل چاہیے نہ مریم تے تہمت کا کوئی ذکر نہ یہودیاں سے گل جو ناپاک بچہ اے نویں گل تمہیں دسن لگا بھی قرآن نو سگواں نے جھوٹ بولیا کوئی مریم تے کسی نے تہمت نہیں لائی نہ کسی نے شک ہی پیا وہ آدھے خامد دا ہے سی لوگوں یہی سمجھا خامد سے حافظ صاحب نے بھی پتہ لکھ دیا کہ انہوں نے آخیا کہ انہیں زنا کیتا ہے یوسف نجار نے وہ کہڑا عیسائی آندا تاریخ شدہ روایات میں لکھا کہ مریم علیہ السلام کے معذلہ یوسف نجار کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے ان ناجائز تعلقات کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی ایک طالب علم کی طرح بھائی تب تو سمجھانا ہوتا کہ عالماں ہوش کرنی چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے ساری دنیا پڑھ رہی یوسف نجار تے خاوند سی مریم علیہ السلام کا وہ ناجائز تعلقات کی عیسائیاں اور یہودیاں کا کہنا ہے کہ شادی ہوئی سی مگر اگر رخصتی نہیں سی ہوئی سارے بھی پرانے معاشرے بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ جی گھر نہیں کڑی گئی یار بچہ ہونا ہوگا حالانکہ ہوں خامد ہی سی مگر بڑا ساریاں مائیاں برا بنا توبہ یہ اجی گھر ہی نہیں آئی تو بچہ میرے اپنے حصے میں بالکل قریبی سی تایا داد ہی سی وہ اسی طرح ہی نال گھر چ بچہ ہو گیا نکاح ہوا سی ساری وہ دادی ساری عمر کہیں رہی بھی تیرا میں حرام ٹکیا لو حرام سی ادھر ہی حافظ صاحب نے پوچھے بھی یوسف نجار تے خامد سی حضرت مریم دا وہ بارے ناجائز تعلقات کا کنے آخنا کہ نہ یہودیاں نے الزام ہی لائے قرآن دستا بھی الزام لایا عیسیٰ علیہ السلام بولے وہ آدھے نہیں یہ ساری کہانی ہے کسی نے شک ہی نہیں پیا بحرامی نکاح ہویا سی جمیا وہ یہی سمجھ رہا یوسف نجار اے عیسائیاں یہودیاں کی گل پہلا سمجھ لو بھی وہ اس کہانی میں ہی نہیں منتے کہ حضرت مریم تے کوئی تہمت لگی سی عیسیٰ علیہ السلام بول کے صفائی دیتی آدھے کاہدی تہمت لگنی سی خامد موجود سی سب نے سمجھا بھی یہ ہی بچہ اس تو کوئی تہمت نہیں لگی جنا کوئی نجائز تعلقات کا کرشم باقی جڑا ہے پھر یہ جڑا عیسائی کہیں بن باپ پیدا ایک ہی گلو آدھے یہ رات صرف حضرت مریم نے نا عیسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد کھولیا اور صرف لوکا نے دسیا جنہیں لوکا کی انجیل لکھی انہوں نے گل دسی پتر یہ بیٹا جڑا بن باپ ہویا ٹھیک ہے میرا نکاح ہویا سی مگر ایک اللہ کی قدرت نہ ہو گیا تو میرے خاندان جدو پتہ لگا وہ ناراض ہویا انہیں آخیا میں نہیں انہوں لیا انہیں جو بدکاری کی تھی اللہ کا فرشتہ پھر انہوں خواب چ ملیا بنے شک نہ کر یہ اللہ کی قدرت نہ ہوا وہ لایا بچہ پھر وہ گھر ہی آ کے پیدا ہوا تو سب نے سمجھا بھی یوسف کا ہی ساری عمر یوسف کا ہی کہلاؤں رہا کسی نے شک نہیں ہوا نہ بولن کی ایک کہانی عیسائیاں کی ہے حافظ صاحب پڑھی ہوں پتا ہوں یہ قرآن آتا کہ انہوں نے تہمت لگی سی جو بچہ بولا وہ آدھے نہیں یہ گل کوئی نہیں تہمت کا ہی لگنی شادی ہوئی سی
بچہ پیدا ہوا خامد نو شبہ ضرور ہوا بھی میں تو جی قریب ہی نہیں گیا، انہوں کس طرح ہو گیا، رخصتی تو ہوئی نہیں، فرشتے نے تسلی کر۔ بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے چلے گئے، پھر حضرت مریم نے لوکا جن ایک انجیل لکھی، انہوں نے سمجھایا بیٹا ٹھیک ہے یوسف کا ہی سمجھا جاتا مگر اصل یوسف میرے قریب نہیں سی، اللہ کی قدرت نال۔ تو مطلب کہ ایڈے ایڈے عالم جدو ٹھوکراں کھاندے ہیں نا پھر دنیا مذاق اڑاؤندی ہے، تہاڈی تحریکاں دے امیر جنہوں نے علم دا حال تے نہ کتاب نو ہاتھ لاؤنا، ایویں گل کہہ دینی عیسائی یا کہیں یہودی کہ ادا نہیں کہنا چاہیے۔ اور سارے پچھلے نوں یہ بیماری ہے بھی آپ کہانی کرن گے اور بعد جو پوچھے کتنے اسرائیلی روایت، اسرائیلی ایسے لبے سانو پراو جو گناہ کرنا ہوگا انہوں نے متھے لا دو۔ بھئی اسرائیلیاں دی بائبل ہے، تالمود ہے، کوئی کتاب دسو جی جو گل کی، تھی آپ مسلمان ہے گھر کے آخر یہودیاں کہی، یہ کوئی انصاف تو کوئی نہیں۔ اللہ تو ڈرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، جس زیادہ ثبوت نہیں وہ کہنا نہیں چاہیے۔ پورا مضمون حافظ صاحب نے بے خبری سے دلیل ہے کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں بھی بائبل کی ہے جو عیسائیاں کی لکھا، اپنی طرف یہ ساری گلاں کہتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ پیدا ہوئے۔ باقی مسلمانوں جو کئی لوگ ایسے بیوقوف نکلے جنہوں نے ویکھ کے بلایا یار لوگ من نہیں سکتے بن باپ بیٹا ہوئے، کنے سمجھو کہ سارے اندر بڑے اچے سمجھے جاتے سر سید احمد خان، انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کر کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا ہوا، اپنے باپ کی اولاد، تفسیر لکھ دیتی یہ سر سید علی گڑھ انہوں دی خدمات لوگ دستے قوم لیا کیتا قوم لی کیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ اجر انہوں نے، پر دین نو بڑا نقصان پہنچا، انہیں جوگے نہیں سی وہ قرآن حدیث کا دفاع کر سکن، لوگوں کا ایمان بچاؤ لی ترلے لے۔ جے کسی نے آخیا کس طرح ہو سکتا بھی اگ نہ جلائے، قانون فطرت ہے اگ کا کام جلاؤنا، ابراہیم علیہ السلام اگ پیر بچ گیا، نہیں گل منی جاتی۔ اسے بھی انہوں نے رندا چڑھاتا کہ نہیں یہ اگ جڑی نہ سچ مچ دی یہ ایویں لوگوں بنائی ہے، اگ تو مراد فتنہ کہ لوگوں نے فتنے دی اگ بڑکائی کہ انہوں نے دکھ دینے چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس اگ نو بجھا دی، جی اصل شرارت دی اگ آدھے انہیں بجھاتی، اے سر سید صاحب نے اتوں بھی جان چھڑا لی۔ جی کسی نے آخیا موسیٰ علیہ السلام گئے سمندر دے قریب کہ قوم نے آخیا ہن کی بنے، پیچھے فرعون چڑھ آیا اگے لشکر مارے گئے، تو قرآن پاک چاہتا سی بھی اللہ دا حکم ہے لاٹھی مار سمندر پھٹ گیا، سکا رستہ نکلا، یہ مننا نہیں چاہیا انہیں کہ کس طرح ہو سکتا پانی جڑا ادھر ادھر کھڑا، اور کیا نہیں موسیٰ علیہ السلام گئے نا اس وقت سمندر تھلے اتریا سی، جب میں لنگ گئے پھر جی سمندر جوار پاٹا ہوتا نا مدو جدھر اوپر لہراں چڑھ گئی فرعون جاندے کنارے کنارے سے، میں قرآن فن پلٹ کر باہر آندا کہ سمندر پھٹ گیا، راج ٹکڑا اپنی جگہ پہاڑاں کھڑا ہو گیا، اور طریق نے جب آسان تھا کہ سکا رستہ نکلیا، نہیں قرآن شریف میں ٹھٹھا کری جانا۔ تو یہ سر سید اور بھی پھرے ہوئے فتنہ کھڑا کیتا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام جڑے باپ نہ ہی پیدا ہوا، ماں انہوں سچے اپنے باپ کی اولاد ہے، کوئی اور اس طرح نہ موج دانا نہیں پیدا۔ اتنے خیر ابو الکلام آزاد رحمت اللہ دماغ نو حاضر رکھا، انہوں نے چل اینی گل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایڈے لمے چوڑے کسے بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہیں جی انہوں رب بن باپ ماں پیدا کر سکتا، انہوں نہیں کر سکتا، کسی آخیا کہ نہیں اللہ کون کہہ ایڈے لمے حوالے دن لی کہنا فلانا وہ پیو آئے گا وہ بیٹا، گل مک جاتی۔ ہر جگہ کہی گیا کہ مریم دا بیٹا مری یوسف نہ کوئی بہر سی، اگر وہ یوسف نجار دا بیٹا سی عیسیٰ علیہ السلام دا کہہ دینا کہ عیسیٰ بن یوسف، رولا مک جاتا۔ اور عیسائی بھی جڑا خدا بنائی بیٹھے انہوں نے بھی اکل آ جاتی کہڑا بن باپ بنائی پھر دے فلانے دا پتر ہے، جہیں جی قرآن نے کام کیتا تو معلوم ہویا وہ مندا ہے کہ اللہ دی قدرت نہ پیدا ہوا رب دا معجزہ۔ تو بہرحال انہاں حوالوں تو مقصود یہ ہے بے دین دے اندر جو بات کہے ورا تک فمالا تعلق کا بیرم، اگر وہ پکی دلیل نہیں بندے کو بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ بہت دین کو نقصان پہنچاؤں ہے۔ لوگ اکھاں کھول کے پڑھتے ہیں اور پڑھ لیں گے نہ چاہوں کہ تیرے عالم دا حال ہے، نہ ساری کتاب نو پڑھ دے نہ وہ جان دے، یہو جہاں گلاں کہہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، دین دی خدمت کرنی ہے وہ علم درکار ہے، کوئی کمزور گل دین چ نہ کہو، کہ آپس محبت اور سلوک نہ رہو، اپنی لڑائی حضور دے ذمے نہ لا دیو کہ آپ نے اس گروہ نو آ کے آتا ہے، بلکہ جدو حدیث کی کتاباں پڑھیاں نہ لے لے کے لوگوں نے آخیا قدریہ جڑے مجوس ہے سمت قدریہ فرقے دے بارے جنہیں آخیا انسان نیکی بلی آپ کرتا، یہ جڑے جبریے سی بھی نہیں بندہ کچھ نہیں کرتا اللہ کروں گا، انہیں آخیا یہ جڑے نا دو خدا منتے ہیں کہ بندہ بھی کچھ کرتا تو اللہ وہ خدا بناؤ کہ بندے نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، بندہ کتنے پیو کو لایا، اس سے کہنا شریک سی مگر گل بنا لی القدریہ تو مجوس و حاضر لمبا کہ نبی پاک کہہ گئے میری امت دے مجوسی جڑے کافر اور قدریہ، شکر ہے بے حدیث دے عالم نے آخا کوئی نہیں، حضور نے فرمایا یار مولیاں نے اپنی لڑائیاں چاپے کہاں بنا لیاں۔ تو بہرحال اپنے دلوں سے گل جماؤ کہ جو شخص بھی اللہ دے رسول کا کلمہ پڑھتا ساڈا بھائی،
اختلاف مسائل کا جڑا کوئی گل نہیں، یہ چیزاں ہوندیاں رہندیاں۔ اور یامین صاحب نے دعوت کی، بڑے دوست کہنے لگے مولانا تسی کدی کدی اعلیٰ حضرت دا سنا۔ اج بھی سویرے دو بندے آئے استخارے، میں استخارے وغیرہ نہیں کرنا، مگر کہنے لگے تہاڈا جنہاں نے دسیا سی کو سنا دیو۔ میں چلو ایمان دی تازگی بھی میں دو شعر سنا دینا۔ اعلیٰ حضرت بھی سارے بزرگاں جو مسائل دا کی ہے، کسی نے کچھ سمجھا کہ دو شعر سمجھ کے پھر ایک تے وجد طاری ہو گیا، مسیح سنبھالیا انہوں بندے، اللہ تعالیٰ نے صحیح کیفیت دی قادری علم، وہ بڑا بے ہوش ہو کے انہیں اپنے وال پٹے تے پھر لیٹے آتے ادھر ادھر، سانوں تو خطرہ ہی پیدا ہو گیا بھی بیچارہ جڑا جانا ہی نہ، بہرحال انہیں نہ محبت دا اظہار کی۔ تو جدوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا بڑی پیاری گل کہی، اینوں پلے بننا چاہیے، اپنی بحثاں پروں نبی علیہ السلام نہ محبت نہیں ختم کر دینی چاہیے۔ تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ اور پھر جدو اے بھی شعر میں سنایا، جدو قبر دا سنیا میں بڑا نیرا ہونا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، سینے حضور دے چہرے دی محبت سمالی ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ ذرہ ہے عشق نبی الحق طرف، اقبال آندا رب کو دعا منگا کر بے پوری نہیں تے آپ جی محبت کا کوئی ذرہ بھی دل چلا نصیب کر لے گا، نہیں بیڑا پار۔ اللہ مینوں اور تانوں سارا نو اپنے رسول کریم علیہ السلام دی سچی محبت حضور دی اطاعت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلا اپیل جڑی یہی کرنی چاہیے، باقی اعلان بعد پھر اس کے کر رہ جائیں۔ یہ طالب علم دیر ہوئی، جامعہ سرزیہ جو بچہ پڑھتا آیا، والد دے دیر ہوئی فوت ہو چکے، مرحوم ہو گئے، ماں وہی بیچاری بستر سے، وہ ہن ایک اپنی بیٹی دی اور اس بچے دونوں دی شادی کرنا چاہتی، پر اس بیمار ہو اس تلے کچھ نہیں، اللہ تانوں توفیق دے، اجر دے، مدد کر دیو، بیٹے بیٹی نو سمجھو شادی شدہ کر دیتے، میرے تو لیے سرمایہ نجات بن جانا، اللہ توفیق دے تے حصہ پا دیا کرو، کمی نہ کریا کرو۔ ایک معذور بھن نے بستر پلیٹی نے آخیا کوئی خدا دے واسطے مدد کر دیو، بچی کی بھی ہو جائے، یہ طالب علم کی بھی ہو جائے، انشاءاللہ میرے تو لیے بہت بڑا سرمایہ ہو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی خوشنودی کا باعث ہے، حضور پاک دی امت دا ہر بچہ بچی۔ رات خطبہ نکاح سی، میں کہا ہے بیٹے بیٹے جڑے نے حاجی بشیر تے نذیر دے نہیں، جے تسی سچ پوچھو قرآن جو کساندا وازواج و امہات میں سارے فانی رشتے ہیں۔ قرآن پاک دا بیان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت دی ماواں، اس تو حضور پر کی ہوئے، حضور باپ ہے، اس تو جو اس امت جمدہ کلمہ کو خود حضور کا بیٹا، ہر بیٹی آپ کی بیٹی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یامین صاحب بھی اتنے جتنے محفل سی پچھلے اتوار کی گل کہنے لگے جلابیب دا واقعہ میں سنیا تواڈے کول اگے بھی خطبے، مگر مینوں اتنے سامنے سناؤ۔ میں جلابیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد بھی چھوٹا، شکل بھی کوئی ایڈی چنگی نہ، تے عادت جڑی سی ہنس مکھ دی، جتھے عورتاں کٹھیاں ہونیاں انہوں نے شغل میلے دی گلاں کرنی، بندہ نیک۔ اور ایک صحابی جڑے سے انہوں نے ناراض ہو کے اپنی بیوی نو آکھیا بے جے جلابیب تیرے کول میں دیکھ لیا میں تیرے نال بہت برا سلوک کروں گا، وہ یہو جہاں گلاں شغل بھی کرتا رہا۔ وقت آیا کہ خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسی صحابی نے ایک دن آکھیا کہ میں تیری بیٹی کا رشتہ چاہنا، تو انہیں بڑا خوش ہو کے آکھیا کہ حضور میری یہ تو بڑی عزت افزائی کی ہے، کہ جدوں راضی ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے لیے نہیں چاہتا، جلابیب نہیں چاہنا۔ اور تے پانی پی گیا، انہیں ظاہر نہ کیتا مگر غصہ بہت لگا، جلابیب بھی ساری لڑکی لی حضور ربا، انہیں آخیا اچھا اللہ دے رسول میں وہی ماں نہ مشورہ کروں گا۔ ماں نو جسے دسی گل بے حضور رشتہ چاہتے ہی بڑی خوش ہوئی کہ سر متھے سے، تو جدو جلابیب دا دسیا انہیں کہی ہے توبہ توبہ توبہ، یہ نبی پاک نے کیوں دا نام لیا سی اپنی بچی انہوں دینے، تے بچی پردے دے پیچھے سن دی۔ جدو انہیں خامد آخیا بجا حضور نو جواب دے دے، بچی نے سن کے آخیا اللہ دے رسول دی گل نو موڑ دین لگے کی کہر کر لگے جی تسی، جدو اللہ دے رسول نے میرے لیے جلابیب نو پسند کیتا، تے
تو وہ مینوں ضائع نہیں کر سکتے، انہوں تو زیادہ میرا زیادہ خیر خواہ کون ہے، اس نہ کوئی نہ کریو، دعا حضور نے کہتے کر تو رسول کریم علیہ السلام نے اس بچی دے نکاح تے جڑی دعا کی تھی۔ امام احمد دے ویلے فرماؤندے بس بڑیاں حدیثاں سنیاں مگر اس کتاب سے تو پیاری حدیث اسی نہیں لکھ سکتے۔ حضور نے اسے پھر اس پاسوں بھی اس بچی نے میری خاطر قربانی دیتی، اس نے آخیا اللہ مصبا علیہ الخیر صبا، اے اللہ جی میں موسلا دار ہوں نا پھاٹک کھول کے تے می ورائی اپنی طرفوں خیر دا ولا تجل ایسا کردا، اور یہ زندگی جنوں کوئی ناگواری اور تلخی پیش رہا کدی دکھ نہ ویکھے۔ وہ حضرت جلابیب پھر ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے آخیا ویکھو کہڑا کہڑا نہیں لبدا، پھر خود حضور گئے تے کئی کافر جڑے سن قتل کر کے خود بھی شہید ہویا پیا۔ تو اسے اللہ دے رسول نے اس لیے لفظ فرمایا جڑے حضرت علی اور چند لوگوں نے لکھا ہے انا من جلابیب اور جلابیب مینوں تو جلابیب نو دو نہ سمجھو میں اور ایک ہی، اور چار پائی منگاؤں دی بجائے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے پھر اپنے بازو پھیلائے اتنے انہوں اٹھایا اور لہچ رکھیا تے اللہ کے دعا کی تے بعد اس بچی دے بارے امام نے لکھ دے اینا اللہ نے انہوں دتا خیرات بھی تو زیادہ مدینے کسی نہیں کی تے مدینہ شریف دا بھی ہر آدمی یہ شوق رکھتا رہا بے دنا میں نکاح کراں، اینی برکت رب نے اس نے نصیب کی۔ تو رسول کریم علیہ السلام باپ ہے اس امت دے سائی مانا سارے پرار پینا بن کے رہو، اس کلمے دی عزت کرو، یہ بڑی دولت ہے جنہیں تمہیں ماں پیو دی گود چ مل گئی، ورنہ جڑے لوگ عیسائیاں دے جمے ہندو کتوں کلمہ نصیب ہونا، شاید وہ نادر یہ کہ ہدایت ہو جائے، ورنہ کافر مر جائے تو آرام نہ دولت نصیب ہوگی۔ یہ قدر کرو، یہ ایویں حقیر نہ جانو، جو کلمہ پڑھدا وہ مسئلہ کچھ انہوں چھڈو اپنے رب نو جاگ دے جا کے وہ محبت کرو، تسی اس نسبت کا خیال کرو کہ رسول کریم علیہ السلام دا من والا سالی تو بڑو کوئی ہے۔ میں شیخ الاکبر دا حوالہ دینا جڑا امام شاہرانی لکھتے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے میرے جڑے مرشد سی شیخ ابو مدین مغربی سی وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے خلیفہ پیرانے پیر دے بڑے بزرگ سی، تو ایک شہر دا عالم انہوں تمہیں ناراض سی نفرت کرتا تے میں بھی اس عالم نہ ناراض سی۔ خواب چ میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ نے پوچھا بے تو فلاں عالم نہ ناراض ہے تے میں کہا ہاں یار کیوں؟ فرمایا میرے پیر نو نہیں چنگا جانتا۔ آپ ان میں غیر سے ویکھے اینی ناراضگی آپ نے بولا تیرے پیر نو نہیں منتا مینوں منتا کہ نہیں من رہا، کہڑے جی نے لازم کتاب تیرے پیر نو منے تو مننا منتا، پھر وہ اگر نہیں منتا تینوں پیر چتے آیا یہ نہیں یاد آیا کہ محمد رسول اللہ منتا، میری نے صبح ہی جا کے وہ صلح کر کے انہوں راضی کر، ورنہ کوئی دین تیرا مقام نہیں ہونا۔ تسی میرے رشتے نو کینچی پھیرتی ہے آپ اپنے اگے ڈالتے ہیں مودودی نو منو تے احمدردار نو منو، بے شک تو انہوں حسن دانے منو، مگر تھی باقی امت کو کیوں تنگ کر دے بے وہ خیال نہیں اچھا رہن اتنے ہی قرات کرو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا دیوانہ ہے پروانہ، اللہ ایسے رشتے نو سارے نو مضبوط کرے، حضور دے قدمہ چ آخرت دے جناب جگہ دے۔ اور دوسرا اعلان کہ ماں مرد ماں حفظی کاری فقیر اللہ صاحب کو آ گیا بچیاں دی درج ذیل عبارت اسی رسالے میں پڑھے، ماسٹر صاحب نے لکھا اگر پاکستان میں شرعی نظام قائم نہیں ہوتا تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ کوئی، اگر کسی مسجد میں گھوڑے گلے باندھ دیے جائیں تو پھر کیا وہ مسجد نہیں رہتی؟ نہیں مسجد، ہمارا کام ہے کہ مسجد کو گندگی سے پاک کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بالکل دلوں جانو دعا کریا کرو کہ اس ملک کا جڑا برا تک دے بالکل دین دے دشمن ہے۔ اینیاں قربانیاں تو بعد پوری دنیا سے خطہ لوگوں نے لیا اتنے اسلام چلاؤنا دوبارہ دنیا نے وکھاؤنا کہ دین دی برکت اج چلو چلایا نہ یعنی انہاں دی اپنی بدقسمتی ہے، ورنہ علاقہ مسجد کی طرح دا یہ تباہ کرنے کا جڑا بھی کوئی سوچتا بالکل دین نہ دشمنی کرتا، اللہ ہدایت دے اس ملک کی سلامتی لیے دعا کرو۔ باقی ہوں تھوڑے ذہنوں چ ہونا سویرے بھی ایک بچہ آنا سی کافر دی دیت کوئی نہیں، دین دا علم بھی سیکھا کرو، کافر دی بھی دیت ہے مگر ادھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافر میرے ہاتھوں مر جائے مسلمان دو تے جنہ خون با مسلمان دا اُنہ ہی ہوتا، یہ انہوں دی گل نہیں صحیح ثابت ہوئی، خود رسول کریم علیہ السلام نے فرق کرتا مسلمان کو مر جائے تو دی دیت 100 اونٹ ہے، اور اگر کافر نو قتل کرے تو 50 اونٹ انہیں دینے ہوں، مگر وہ بھی جڑا نا کیا دیت جس طرح اتنے ہویا یہ دیت کوئی نہیں، نہ یہو جہا اسلام دا حکم ہے۔ دیت جڑی اللہ تعالیٰ دے دین دسی وہ بھی ایک گنجائش جڑی امام مالک نے کہ میں راضی ہو جانا میں مینوں دیت دے دے میں خون معاف کیتا، عدالت ویندی انتہا مروانا چاہتا سی، وہ بے اولاد آدمی سے جائیداد تے قبضہ کرنا چاہتا یہ انتہا مروا کوئی دیت نہیں، اسے بھی انہیں اٹھا دی دیت دے دو نالے میں معاف کیا وہ تو روح سیدھا ہوں، اس تو قاضی اور عدالت جی وہ حالات ویکھ کے فیصلہ کرے تو معاف کرتا مگر یہ معاشرے کا مجرم ہے، انہیں ملک فساد مچایا، اس تو تیرے معاف کرنا گل نہیں بنی، انہوں سزا ہی ملی۔ اور یہ جڑا آدمی رہا کیتا انہوں نے
یہ بارے کسی نو شک نہیں رہا، نہ امریکہ نو نہ سب من گئے بھی یہ میرا کوئی سفارتی نمائندہ نہیں سی، نہ اچانک اس کو ہویا۔ ان لوگوں کے اس کو پتے تے ٹیلی فون نمبر سارا جو ملک کا اگاں لوائیاں یہ کام پیسے بننے مولویاں تحریک طالبان پاکستان سارا تندہ ایک قتل جڑے تھے انہوں نے بالکل بھی چھٹتا جاتا نا تو سزائے موت تو گھٹ دی نہیں سی۔ اور انہوں اگر پوری طرح پوچھا جاتا اینے بندے پھڑے جاندے اس ملک تو جڑے انہاں کو پیسہ کھا کے اگاں لائی پھر دیں مسجداں سارے مگر چھڑا لیا ہوں اور بہانے بنا رہے کس طرح ایک ہی دن نہ جے ہائی کورٹ معاملہ گیا اپیل کرنے کا موقع سپریم کورٹ جاؤ ادھا ہی اگے کی سلمان تاثیر نے سارا عدالتی نظام پیچھے سر کے ایویں ایک ادھے گھنٹے جج نے جی فیصلہ سناتا آپ بھی ہوں چھٹی دے جج چلا گیا وارث بھی ہوں نہیں لبتے پے یہ سارا پاکستان نال اسلام نال سمجھ دشمنی کرنے والی گلاں کہ ایک چور اگر پکڑیا ہی گیا جڑا بالکل اس ملک کو تباہ کرنے کی سازشیں پوری طرح حصہ لے رہا اسی آرام نہ کر اور طیارہ پہلا ہی کھڑا جج نے اجے فیصلہ بھی نہیں سنایا لاہور ایئرپورٹ سے پہلا ہی طیارہ کھڑا سب گلاں طے کیتیاں بس اللہ یہ نہ حکمرانوں غیرت دے کچھ امیت دے اپنے ملک اور دین دی کو لاج رکھ لین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون